آپ کے خیال میں دنیا کی قیادت کون کرے گا؟ وہ جو فوجیں بنا رہا ہے یا وہ جو نئی ٹیکنالوجی تیار کر رہا ہے؟ اب جنگیں صرف ٹینکوں اور سرحدوں سے نہیں لڑی جاتی۔ آج بھارت اور چین ایک خاموش جنگ میں مصروف ہیں، جہاں ہتھیار بندوقیں نہیں بلکہ ٹیکنالوجی اور پالیسی ہیں۔ ان کی جنگی طاقت کیا ہے؟ منصوبہ بندی، اثر و رسوخ اور بین الاقوامی ٹیکنالوجی پارٹنرشپ۔ جو ٹیکنالوجی پر قابو رکھے گا وہی بیانیہ اور طاقت پر بھی قابض ہوگا۔ بیجنگ اربوں ڈالرز خرچ کر رہا ہے تاکہ وہ سیمی کنڈکٹرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی صنعت میں خود کفیل ہو جائے۔ چین کی پالیسی میڈ ان چائنا 2025 کا بنیادی مقصد ہی چپس اور جدید ٹیکنالوجی کی پیداوار کو فروغ دینا ہے۔ اس کے جواب میں بھارت نے دسمبر 2021 میں انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کا آغاز کیا، جس کے تحت مقامی فیکٹریوں اور چپ ڈیزائن کرنے والی کمپنیوں کو 50% تک مالی امداد دینے کا اعلان کیا گیا۔ یہ صرف کاروبار یا معیشت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک گہری سیاسی حکمت عملی بھی ہے۔ سیمی کنڈکٹرز یعنی یہ ننھی چپس ہر چیز میں استعمال ہوتی ہیں۔ موبائل فون سے لے کر لڑاکا طیاروں تک جس ملک کے پاس ان چپس کی سپلائی پر کنٹرول ہوگا وہ نہ صرف ٹیکنالوجی میں آگے ہوگا بلکہ عالمی سطح پر زیادہ طاقت اور اثر و رسوخ بھی رکھے گا۔ چائنا نے اپنی چپ انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے بھاری سبسڈی دی ہے، یہاں تک کہ وہ EUV لتھوگرافی مشین خود بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ وہ جدید مشین ہے جو سب سے اعلیٰ معیار کی چپس تیار کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اگرچہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے چین پر چپ ٹیکنالوجی کی برآمد پر پابندیاں لگا رکھی ہیں، پھر بھی ہواوے سے منسلک چینی کمپنی SMEE جیسے ادارے تیزی سے اس خلا کو پر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ چین کا مقصد صرف معیشت کو مضبوط کرنا نہیں بلکہ ٹیکنالوجی میں خود مختاری حاصل کرنا ہے، یعنی کسی اور ملک پر انحصار نہ کرنا۔ لیکن چین کی راہ آسان ہرگز نہیں ہے۔ سیمی کنڈکٹرز کی تیاری کے لیے جو سپلائی چین درکار ہوتی ہے وہ بہت پیچیدہ اور عالمی سطح پر پھیلی ہوئی ہے۔ اگر کسی ملک سے اس عمل کا ایک بھی اہم حصہ چھوٹ جائے، مثلاً انتہائی خالص سلیکون یا انتہائی باریک نقش بنانے والی مشین، تو وہ مکمل چپ نہیں بنا سکتا۔ یہی وہ موقع ہے جہاں بھارت کے لیے دروازے کھل سکتے ہیں۔ بھارت اس خلا کو پر کر کے عالمی سطح پر ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اب تک بھارت میں 6 سیمی کنڈکٹر فیکٹریوں کی منظوری دی جا چکی ہے، جن میں سے ایک اہم منصوبہ HCL اور فاکس کون کے درمیان مشترکہ معاہدہ ہے، جو UP کے علاقے جیور میں قائم کیا جا رہا ہے۔ ایک اور بڑا منصوبہ ٹاٹا گروپ کا ہے جو آسام میں 27,000 کروڑ انڈین روپیز کی لاگت سے ایک اسمبلی اور ٹیسٹ پلانٹ لگا رہا ہے۔ اس سے توقع کی جا رہی ہے کہ ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا۔ ان منصوبوں کے پیچھے بھارت کی ایک بڑی پالیسی سوچ ہے جسے میک ان انڈیا اور آتم نربھر بھارت کہا جاتا ہے۔ مقصد صرف چپس کو جوڑنا یا اسمبل کرنا نہیں بلکہ انہیں خود ڈیزائن اور مکمل طور پر ملک کے اندر تیار کرنا ہے، وہ بھی بغیر کسی بڑی غیر ملکی مداخلت کے۔ بھارت کا ہدف ہے کہ سن 2030 تک دنیا کی چپس کی کل کھپت کا 10% حاصل کر لے گا، جس کی مالیت تقریباً 110 ارب ڈالرز کے برابر ہوگی۔ حکومت کا عزم مضبوط ہے، صرف سرکاری سرمایہ کاری ہی نہیں بلکہ بھارت نے امریکہ کے ساتھ ICET امریکہ بھارت مشترکہ ٹیکنالوجی پہل کے تحت شراکت داری بھی کی ہے۔ اس میں سیمی کنڈکٹرز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہاں تک کہ کوانٹم ٹیکنالوجی بھی شامل ہے۔ بھارت کے لیے یہ صرف معیشت کا مسئلہ نہیں، یہ سیاسی اور اسٹریٹجک معاملہ بھی ہے۔ امریکہ کے ساتھ اتحاد بھارت کو چین پر انحصار ختم کرنے میں مدد دیتا ہے اور عالمی اسٹیج پر ایک آزاد خود مختار پوزیشن حاصل کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ کئی سالوں تک واشنگٹن نے چین پر سخت برآمدی پابندیاں عائد کر رکھی تھیں۔ ان پابندیوں کے تحت کمپنیوں جیسے کہ انویڈیا کو چین کو جدید چپس اور EDA ڈیزائن ٹولز
फरोख्त करने से रोक दिया गया था। इन पाबंदियों का मकसद ये था कि चीन की फौजी और आम टेक्नोलॉजी की तरक्की को सुस्त कर दिया जाए, लेकिन अब ये मजबूत दीवारें टूटती हुई नजर आ रही हैं। 2025 के वस्त में अमेरिका ने अचानक एनवीडिया के H20 चिप पर लगाई गई पाबंदी हटा ली। ये फैसला एक नायाब मादनियात के बदले सौदे का हिस्सा था। इसके साथ साथ EDA टूल्स की सप्लाई की इजाज़त भी दोबारा दे दी गई। वाशिंगटन का मकसद ये था कि वो टेक्नोलॉजी के कुछ रुकावटें कम करके चीन की अहम कुदरती वसाइल तक रसाई को यकीनी बनाए, ताकि चीन किसी हद तक ताउन करता रहे। तज्जियाकारों का कहना है कि इस पॉलिसी में आने वाली ये तब्दीली एक अहम हकीकत को जाहिर करती है। बरामदी पाबंदियां चीन को सुस्त तो कर सकती हैं, लेकिन रोक हरगिज नहीं सकती। अमेरिका और चीन की टेक्नोलॉजी की खींचातानी के दरमियान भारत एक अहम जोग्राफियाई मुकाम पर खड़ा है। अगर भारत अमेरिका की हिमायत कबूल करता है, जैसे कि माली मुराद, टेक्नोलॉजी में शराकत दारी और सिफारती ताउन, तो वो अपने चिप के निज़ाम को तेज़ी से मजबूत कर सकता है, बगैर इसके कि चीन को नाराज़ करे। दूसरी तरफ चीन भारत के हमसाया ममालिक और खरीफों को अपनी सरमायाकारी और टेक मंसूबों के जरिए अपने करीब कर रहा है। ग्लोबल साउथ अब चीन की तोसी के लिए एक नई शतरंज की बिसात बनती जा रही है, लेकिन भारत सिर्फ एक खामोश तमाशाई नहीं, वो सॉफ्ट पावर और ताइवान जैसे ममालिक के साथ इलाकाई टेक शराकतदारी के जरिए खुद भी मैदान में उतर आया है। ये हिकमत अमली एक वाज़ेह पैगाम देती है। भारत सिर्फ एक मार्केट या सारिफ मुल्क नहीं बनना चाहता, वो एक मुतबादिल बनना चाहता है। एक ऐसा मरकज़ जो जमहूरी हो, मार्केट पर मबनी हो और जहां चिप डिज़ाइन, तहकीक और ट्रेनिंग को फ़रोग़ मिले। चिप्स के अलावा एक और डिजिटल जंग का मैदान भी मौजूद है, जिसे ज़्यादातर लोग नहीं जानते, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी। चीन पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को निगरानी और अवामी तासुरात को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जैसे डीप फेक वीडियोस और बूट नेटवर्क्स के जरिए। वो अवामी राय को असरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है। इसकी साइबर हिकमत अमली में नेटवर्क्स में मुसलसल और खुफिया रसाई बनाए रखना शामिल है, ताकि मुस्तकबिल के तनाज़ात को अपने हक में मोड़ा जा सके। भारत भी इस महाज पर कदम बढ़ा रहा है। इसके दिफाई इंटेलिजेंस निज़ाम को चीन और पाकिस्तान दोनों से मुमकिना हाइब्रिड वॉरफेयर खतरात के पेश नज़र ढाला जा रहा है। इसके अलावा जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साइबर खतरात का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम माहिरीन खबरदार करते हैं कि ये आलात डबल एज सॉर्ड्स की तरह हैं। मुखालिफ मुल्क भी इन्हें उतनी ही खूबी से इस्तेमाल कर सकता है। भारत में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स की मुश्तरका कोशिशें साइबर टेक्नोलॉजी के शोबे में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। गूगल के कैथर एटकिंस जैसे टेक लीडर्स कहते हैं कि भारत कई ममालिक से आगे है जब बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी दिफाई सिस्टम्स तैयार करने की होती है। फिर भी असल वक्त में साइबर खतरात का पता लगाने और इन पे रद्द अमल जाहिर करने में अभी भी कुछ खला मौजूद है। भारत के टेक्नोलॉजी के मैदान में बढ़ती हुई ख्वाहिश काबिले तारीफ है, लेकिन इसके साथ साथ चैलेंजेस भी उतने ही गहरे हैं। भारत में सेमीकंडक्टर्स फैक्ट्रियां कायम करने के लिए सिर्फ सरमाया काफ़ी नहीं होता। इसके लिए एक मुकम्मल सनती नेटवर्क, हुनरमंद वर्कफोर्स, मजबूत सप्लाई चेन्स और मुस्तहकम बिजली और पानी की ज़रूरियात होती हैं। और ये वो शोबे हैं जिनमें चीन अभी भी भारत से काफ़ी आगे है। एक और बड़ा मसला फंडिंग का है। चीन के बरक्स भारत के डीप टेक स्टार्टअप्स को सरमायाकारी की कमी का सामना है। सन 2014 से अब तक सिर्फ तकरीबन 3.2% सरमायाकारी पेचीदा टेक्नोलॉजी पर हुई है। इस सूरत में अगर निजी शोबे की मजबूत माली इमदाद ना हो तो सरकारी सरमायाकारी खुद कफील साबित नहीं हो सकती। मजीद सियासी खतरा ये भी है कि भारत अमेरिका और चीन के दरमियान जारी मुकाबले में खुद एक चलता फिरता खेल का हिस्सा बन सकता है।
اگر نئی دہلی بہت زیادہ امریکی جھکاؤ اختیار کرتی ہے تو ممکن ہے کہ چین اقتصادی انتقامی کارروائی کرے یا انڈو پیسفک حکمت عملی کو زیادہ تیز کر دے۔ اس لیے بھارت کو ایک نازک سفارتی لکیر پر چلنا پڑے گا۔ بھارت کی سیمی کنڈکٹرز کی راہ پر کئی فیکٹریاں زیر تعمیر ہیں۔ اب تک 6 کی منظوری مل چکی ہے اور 2026 سے 2027 کے دوران مزید منصوبے مکمل ہونے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بھارت نے عالمی شراکت داری کی حکمت عملی اپنا رکھی ہے۔ فاکس کون، بوش، تائیوانی کمپنیوں کے ساتھ تعاون اور جنرل اٹامکس کے ساتھ کام شامل ہیں۔ یہ سب امریکہ بھارت تعاون یعنی کہ یو ایس انڈیا کولیبریشن کے تحت ہو رہے ہیں۔ سائبر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پالیسی بھی تیز رفتاری سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ بھارت کی دفاعی انٹیلیجنس ایجنسی نجی شعبے کی سائبر سیکیورٹی اور جنریٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی دفاعی آلات اب مؤثر نظر آ رہے ہیں۔ جب عالمی سطح پر سائبر خطرات بڑھ رہے ہیں تو بھارت جانتا ہے کہ وہ پیچھے نہیں رہ سکتا۔ اس کے علاوہ سفارتی محاذ پر بھی نئی دہلی واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان کھڑا ہے۔ اگر بھارت ہوشیاری سے قدم اٹھائے تو وہ ٹیکنالوجی میں تیسری قوت کے طور پر ابھر سکتا ہے، ایک ایسا بلاک جو جمہوری حکومت، کھلے بازار اور عالمی شراکت داری کو فروغ دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ راستہ ٹھیک نہ چنا تو بھارت زیادہ انحصار کا شکار ہو سکتا ہے یا امریکی چینی ٹیکنالوجی جنگ میں کولیٹرل ڈیمیج کی طرح متاثر ہو سکتا ہے۔ چائنا کنٹرول چاہتا ہے، بھارت میز پر اپنی جگہ چاہتا ہے اور دنیا وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ جیسے جیسے ڈیجیٹل نقشہ دوبارہ بنایا جا رہا ہے، ایک بات واضح ہے، ٹیکنالوجی اب غیر جانبدار نہیں رہی۔ یہ طاقت کی عکاسی کرتی ہے، اتحاد بناتی ہے اور یہ طے کرتی ہے کہ کون رہنمائی کرے گا اور کون پیچھے چلا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو دنیا میں بدلتی طاقتوں کی مزید کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔